اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرهم شورى بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الحمدللہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً اب 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور مقدس نظام نافذ کیا جائے گا۔ بدقسمتی سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو قیادتیں آئیں انہوں نے یہ وعدہ ایفا نہیں کیا۔ اس دوران بارہا دفعہ مارشل لا بھی آیا، صدارتی نظام بھی آیا اور پارلیمانی نظام بھی آیا۔ اب جو کچھ سالوں سے اس ملک میں رائج ہے اسے پارلیمانی نظام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اسے بھگت رہے ہیں، اس میں حصہ بھی لے کے ہم نے ٹرائی کر لیا۔ اور میں اپنے اہل سنت و جماعت کے اس وقت جتنے بھی گروپ ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، دینی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو افراد بھی اس میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ اگر مناسب سمجھیں تو تھوڑا سا اس پہ توجہ فرمائیں، اور مل بیٹھ کے دوستوں سے اپنے اپنے حلقہ احباب میں مشاورت کر کے میرے آج کے اس پیغام پہ، اور اگر ہمیں بھی رپلائی دیں تو ہم ان کے بڑے مشکور اور ممنون ہوں گے۔ ہماری سب کی خواہش ہے کہ اللہ کرے اس وطن عزیز میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور مقدس نظام نافذ ہو جائے، تاکہ وطن عزیز کی مشکلات ختم ہو جائیں، غریب جو ہے اس کا چولہا جل جائے، یہاں جو مظلوم ہے اسے انصاف مل جائے، جو ناخواندہ ہے اس کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہو جائے، جو بیمار ہے اس کے لیے ہسپتال کا علاج کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ یہ ساری خواہشات ہیں، اور ہر آنے والا جو ہے انہی نعروں پہ روٹی کپڑا مکان کے، اور کبھی کروڑ مکان بنانے کے، کبھی 50 لاکھ نوکریاں دینے کے نعروں پہ ہی آ کے عوام کو بیوقوف بناتا ہے، اور پھر جاتے ہوئے آپ اور میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا کر کے جاتے ہیں ملک کے ساتھ۔ دینی جماعتیں جس میں معروف جماعتیں جو ہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، سین، جمعیت اہل حدیث، جمعیت علماء پاکستان، اور اب جمعیت علماء پاکستان میں سے بہت سارے گروپ نکل کے اہل سنت کی مختلف تنظیمیں، تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، اور نظام مصطفیٰ پارٹی، سنی تحریک معرض وجود میں آ گئی۔ 1970 میں جمعیت علماء پاکستان نے انتخابات میں جو کامیابی حاصل کی، کوئی 8 کے قریب سیٹیں جیتیں قومی اسمبلی میں، اور سندھ کی صوبائی اسمبلی میں کچھ سیٹیں جیتیں، کچھ چند سیٹیں پنجاب اسمبلی میں بھی جیتیں، اور وہ سیٹیں ان کے ووٹوں کے اعتبار سے بہت تھوڑی تھیں، ووٹ ان کو بہت زیادہ ملا، لیکن سیٹیں ان کے حصے میں صرف 7 آئیں، کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اسی طرح کا چل رہا ہے یہاں، کہ جو ایک ووٹ سے جیت گیا اب وہ ممبر منتخب ہو گیا، اور جو ایک ووٹ کم، خواہ اس نے 1.25 لاکھ ووٹ لیا ہو، اس کا ایک ووٹ دوسرے سے کم ہو، وہ ہار گیا۔ وہ سارے ووٹ جو ہیں وہ بیکار اور ضائع ہو گئے۔ وہ اس پارلیمانی نظام میں الیکشن لڑنے والے کو ان ووٹوں کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شروع سے ہی 2 ذہن تھے۔ ایک ذہن تو یہ تھا کہ دینی جماعتوں کو انتخابی سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے، دینی جماعتوں کو ایک پریشر گروپ بنا کے حکومت پہ دباؤ ڈال کے اسلامی نظام کے لیے کچھ اقدامات ان سے کروانے چاہیے، لیکن اس طرح کے سیاسی کھاڑے میں نہیں اترنا چاہیے۔ ایک ذہن یہ تھا کہ نہیں، ہمیں جمہوری طریقے سے جو مروجہ نظام رائج ہے دنیا میں، اس طریقے سے انتخاب لڑ کے اسمبلیوں میں پہنچنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا سیاسی نظام اس طرح کا ہے
آہستہ 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 بگڑتے 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 اتنا بگڑ گیا ہے، اب کوئی شخص بھی کتنا قابل ہو، دیانتدار ہو، متقی پرہیزگار ہو، باصلاحیت ہو، ذہین ہو، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، فاضل ہو، وہ جب تک اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپیہ، کم از کم 40-50 کروڑ روپے نہیں ہے، وہ الیکشن لڑ کے جیت نہیں سکتا۔ الیکشن لڑ تو سکتا ہے، لڑ تو 1,00,000-2 لاکھ روپے سے بھی سکتا ہے، لیکن وہ بس برائے نام الیکشن لڑنا ہوگا، کامیابی کا بہت کم امکان۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں خود بھی الحمدللہ اس میدان میں پنجہ آزمائی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ یہاں ریٹرننگ آفیسر بکتے ہیں، یہاں پریزائڈنگ آفیسر بکتے ہیں، یہاں پورے کا پورا الیکشن کا عملہ بک جاتا ہے، الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے افراد جو ہیں وہ بک جاتے ہیں، اور بہت سارے عوامل ہیں جن کا میں اس ویڈیو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ جب تک یہ سارے عوامل نہ ہوں اس وقت تک یہاں الیکشن لڑ کے بھی جیتنا ممکن نہیں ہے، اور ہم اس کا بارہا دفعہ تجربہ کر چکے ہیں۔ 1988 کے الیکشن میں مجھے کسی شخص نے بتا دیا کہ قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں کہ وہ الیکشن نہ لڑیں، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے وہ الیکشن جیت نہیں سکیں گے، ان کو جیتنے نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال میں نے اپنے تحفظات عرض کیے، لیکن اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی۔ میں نے کہا کیسے ہم الیکشن لڑیں گے، پولنگ اسٹیشن پہ ہمارے ایجنٹ ہوں گے، ہمارے نمائندے ہوں گے، لوگ ووٹ ڈالیں گے، ہم کیسے ہار سکتے ہیں؟ لیکن وہ بعد میں بات سچ ثابت ہوئی، پتہ چلا کہ واقعتاً یہ کنٹرولڈ الیکشن ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرتا ہے، کوئی جاگیردار ہے وہ اپنی پاور استعمال کرتا ہے، کوئی صنعت کار ہے، بزنس مین ہے، وہ پیسہ استعمال کر کے خرید لیتا ہے، سارا سسٹم ہی خرید لیتا ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ الیکشن میں ہماری جتنی جماعتیں بھی میدان میں اتری ہوئی تھیں، تحریک لبیک پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ، جمعیت علماء پاکستان نورانی اور جمعیت علماء پاکستان امام نورانی اور سنی تحریک نظام مصطفیٰ پارٹی، ان تمام جماعتوں کا انجام آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ تحریک لبیک نے بہت زیادہ ووٹ لیے، 22 لاکھ ووٹ لیے، لیکن قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی جیت نہیں سکے۔ تو میں اپنے دانشوروں سے، اپنے حضرات سے جو اس میدان میں ہیں، ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی دیر تک ہم اس تجربے کو بار بار دہراتے اور آزماتے رہیں گے، کتنی دیر تک اسی طرح تباہ آزمائی کر کے پھر ہروا دیے جائیں گے اور 5 سال تانے سنیں گے کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ قوم نے مسترد نہیں کیا ہوتا، مسترد پیسے کے ذریعے کروایا جاتا ہے، پیسے کا اثر رسوخ استعمال کر کے ان کو ہروایا جاتا ہے، اور ایسا عجیب نظام ہے کہ 22 لاکھ ووٹ اور سیٹ ایک بھی نہیں قومی اسمبلی کی۔ ایسے باقی جو جماعتیں تھیں انہوں نے بھی جتنے ووٹ لیے اور کوئی سیٹ بھی قومی اسمبلی میں حاصل نہیں کر سکا۔ اسی طرح صوبائی اسمبلیوں میں بھی کراچی میں تحریک لبیک اتنی مقبولیت کے باوجود 1-2 سیٹیں، 2-3 سیٹوں سے زیادہ حاصل نہیں کر سکی۔ تو میرا سوال اپنے دوستوں سے، گزارش یہ ہے کہ کیوں نہ ہم مل بیٹھ کے کسی ایک میز پہ اکٹھے بیٹھ جائیں، کسی ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، کسی ایک مدرسے میں بیٹھ جائیں، اور مل بیٹھ کے اس پہ کئی گھنٹوں نہیں کئی دن تک بھی اگر کوشش کریں، گفتگو کریں، ایک دوسرے کی رائے سنیں، اور پھر اس پہ ایک ذہن بنائیں کہ کیا اسی طرح اپنی عمر بھی برباد کریں گے، پیسہ بھی برباد کریں گے، اور وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، یا ہم اسے کچھ تھوڑا چینج کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں؟ اور تبدیلی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تبدیلی میری اپنی رائے تو اب بہت سارے تجربات کے بعد یہ ہے، تبدیلی کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ تمام دینی جماعتیں مل کے تحریک چلائیں پاکستان میں نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حکومت کو مجبور کریں کہ جب تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم گھروں میں نہیں جائیں گے، اور اس الیکشن والی دلدل سے نکل جائیں،
یہ الیکشن جو ہے، جس طرح کا الیکشن یہاں ہو رہا ہے، یہ ماں سوائے کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس سے دینی جماعتوں کو کچھ نہیں ملنا۔ بہت تجربہ کر کے دیکھ لیا، زیادہ سے زیادہ میں جو دیکھ رہا ہوں، جماعت اسلامی کسی ایک آدھے حلقے سے ایک آدھی سیٹ لے جائے، 2 سیٹیں لے جائے، اور جمعیت علماء اسلام کو 8-10 سیٹیں لے جائیں اپنے حلقوں سے، اور وہ پھر ان مقتدر قوتوں کی، بلکہ ان سیاسی پارٹیوں کی مرہون منت ہو جائیں جنہوں نے زیادہ پیسہ خرچ کر کے زیادہ سیٹیں جیتی ہوں، نون لیگ یا پی پی یا پی ٹی آئی، ان کی مرہون منت ہوں کہ وہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایک آدھی وزارت دے دیں، کوئی 2-4 اور نوکریاں دے دیں، تو ہم 5 سال ان کے ساتھ مل کے پورے کر لیں۔ اور اگر ہم ہار جائیں، الیکشن میں ہمیں سیٹ نہ مل سکے، تو ہم جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو ہار جائے وہ کہتا ہے میں اس الیکشن کو مانتا نہیں ہوں، یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ میں اس کے لیے بڑی لمبی بہت ساری تفصیلات بھی عرض کر سکتا ہوں، لیکن وقت بچانے کے لیے آپ کا، 1988 میں بھی، پہلے 1970 میں دھاندلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کا ایک بازو ہم سے الگ ہو گیا۔ پھر 77 میں الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں تحریک چلی، وہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلی جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر گئی۔ اس کا نتیجہ میرے آپ کے سامنے، اس کے نتیجے میں مارشل لا آ گیا۔ پھر 88 میں الیکشن ہوا، جسے نون لیگ نے ماننے سے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے، لیکن اسمبلیوں میں وہ مراعات لیتے رہے اور پنجاب کا اقتدار بھی انجوائے کرتے رہے۔ پھر 2 سال بعد اسمبلیاں توڑ دی گئی، 90 میں پھر الیکشن ہوا، پھر 3 سال بعد اسمبلیاں توڑ دی گئی، 93 میں پھر الیکشن ہوا، پھر 3 سال بعد اسمبلیاں توڑ دی گئی، 96 97 میں پھر الیکشن ہوا۔ تو یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے، جس کو اقتدار مل جائے وہ مطمئن، اور جس کو اقتدار نہ ملے وہ سڑکوں پہ دھرنے دے، مظاہرے کرے، حکومت کو جعلی کہے، کوئی ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہے، کوئی انجینئرڈ الیکشن کہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نظام یہ ایسا آ جائے جس سے سب مطمئن ہو جائیں، اور وہ نظام بہت بہترین تھا، اس کا مطالبہ کیا تھا جمعیت علماء پاکستان کے منشور میں موجود ہے، کبھی کبھی جماعت اسلامی بھی اس کا مطالبہ کرتی تھی، لیکن اب وہ خاموش ہیں۔ وہ نظام تھا متناسب نمائندگی۔ اگر ملک میں متناسب نمائندگی کا نظام نافذ کر دیا جائے تو جس کو 22 لاکھ ووٹ ملا ہے اسے کم از کم 22 سیٹیں تو ملنی چاہیے تھیں، جس کو 18 لاکھ ووٹ ملا ہے اس کو 18 سیٹیں تو ملنی چاہیے تھیں، لیکن یہاں اس کے بالکل برعکس ہے کہ ووٹ لاکھوں میں ہے، سیٹ ایک بھی نہیں ہے۔ یہ نظام کی ناکامی ہے۔ اس لیے اگر تمام دینی جماعتیں مل کے یہ جمہوریت ہی چلانی ہے تو کم از کم نظام بدلنے کا مطالبہ کریں کہ یہ جو انتخابی نظام ہے یہ کسی طرح بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا، اس سے کوئی دیانتدار، کوئی باکردار، کوئی قابل آدمی جو ہے جیت کے کسی صورت بھی اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکتا۔ ڈاکو، چور، لٹیرے پہنچیں گے، خاندانی غلام پہنچیں گے، جو ان سربراہوں کی، جماعتوں کے سربراہوں کے خاندانوں کی بھی غلامی کریں گے، اور سربراہ صاحب اگر آپ ملک سے بھاگ بھی جائیں اور وہ کہیں کہ تم تحریک چلاؤ تو ان کے لیے بیچارے مجبوراً نکلیں گے، اور ان کے بیٹوں کی بھی غلامی کریں گے، ان کی بیٹیوں کی بھی غلامی کریں گے۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ بہت قابل آدمی جماعتوں میں موجود ہیں، لیکن وہ بیچارے آگے نہیں آ سکتے۔ ہاں، متناسب نمائندگی اگر ہو جائے تو اس میں تمام طبقات جو ہیں ان کو ان کا حق مل جائے گا، کسی کو گلا نہیں رہے گا، جتنے جس کو ووٹ ملتے ہیں اتنے ان کو سیٹیں دے دی جائیں، اہل سنت کو جتنے ووٹ ملیں ان کو دے دی جائیں، جمعیت علماء اسلام کو جتنے ووٹ ملیں ان کو اتنی سیٹیں دے دی جائیں، جماعت اسلامی کو جتنے ووٹ ملیں ان کو ان کی سیٹیں دے دی جائیں، فقہ جعفریہ کو جتنے ووٹ ملیں ان کو ان کی سیٹیں دے دی جائیں، سب کی نمائندگی اسمبلیوں میں ہو جائے، اور کوئی گلا نہ کرے کہ بھائی ہم ان اسمبلیوں کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ تو سسٹم چینج کر لیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے، یہ تو میرا پیغام تمام جماعتوں کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے جو الیکشن کے بعد روتے ہیں، اور رونے والوں میں سب شامل ہیں۔ نون لیگ تو ابھی بھی رو رہی ہے بڑے زور شور سے، پیپل پارٹی بھی رو رہی ہے، اور پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی رو رہی تھی، اور اس سے پچھلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی رو رہی تھی۔ دینی جماعتوں کو اللہ نے حوصلہ اور صبر دیا ہے۔ ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ باقی جتنی دینی جماعتیں ہیں
نقصان سب کا ہوا، لیکن رونا دھونا ان کا نہیں ہے کہ وہ چیخے مارتے پھریں سڑکوں پہ آئیں کہ ہمیں کوئی ایک سیٹ مل جائے، ہمیں کسی کمیٹی کی چیئرمینی مل جائے۔ تو ایک تو پیغام تمام دینی جماعتوں کے لیے ہے، کوئی اس پہ مل بیٹھ کے سوچیں، اور دوسرا میرا پیغام اہل سنت و جماعت کی تنظیموں کے لیے ہے جو سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، کہ کیا اسی طرح اکیلے اکیلے مار کھاتے رہیں گے؟ اسی طرح سب بار بار الیکشن لڑیں گے اور پھر فارغ ہو جائیں گے؟ کروڑوں اربوں روپیہ خود نہ بھی خرچ کیا ہو لبیک والوں نے، یا دوسری لبیک والوں نے خود نہ بھی خرچ کیا ہو، ان کے امیدواروں نے تو خرچ کیا نا، اور جن امیدواروں نے خرچ کیا ہے وہ پیسہ بھی تو ظاہر ہے پاکستان کا تھا، ہمارا ہی تھا، جو کروڑوں کے نہیں بلکہ اربوں میں ہے جو پیسہ خرچ ہوا ہے، اور سیٹ ایک بھی نہیں ملی۔ تو ایسا الیکشن جو ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے الیکشن میں حصہ لینا لا یعنی ہے، فضول ہے، وقت ضائع کرنا ہے، اپنی صلاحیتیں ضائع کرنا ہے، اپنا پیسہ ضائع کرنا ہے۔ الیکشن جب تک آپ جیت کے اچھا آ بھی جائیں، اب نون والے اچھے خاصے 85-86 کی تعداد میں ایم این اے ان کے موجود ہیں، لیکن کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، روتے پھر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 12-14 ممبر قومی اسمبلی میں اب بھی موجود ہیں، لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ سسٹم ایسا ہے، جس کے پاس اکثریت ہے 2 4 6 ووٹوں کی، وہ اپنی من مانی کرتا ہے، اور یہ ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے۔ تو میں سب کے لیے ایک فکر چھوڑ رہا ہوں کہ اس پہ غور کریں، فکر کریں، بیٹھیں، مل بیٹھیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، یہ ہمارا فائدہ کر رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے؟ ہم آپس میں اسی طرح اگر دست و گریباں رہے جس طرح اب ہیں اس وقت، یعنی سڑکوں پہ، تو میں نہیں مانتا کہ عوام سڑکوں پہ ہے، عوام تو سڑکوں پہ نہیں ہیں، لیکن لیڈر تو بیچارے در بدر ہو رہے ہیں جن کو سیٹیں نہیں ملی یا جن کو اقتدار نہیں ملا۔ ہر شخص تو اقتدار میں آنا چاہتا ہے، پی پی بھی چاہتی ہے اقتدار پورا ہمارے پاس ہوتا، نون لیگ والے چاہتے ہیں ہمارے پاس ہوتا، باقی بھی لوگ بھی چاہتے ہیں سارا اقتدار ہمارے پاس ہوتا۔ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ ہمیں بہت بھاری اکثریت ملتی تاکہ ہم اپنی من مانی کرتے۔ تو میں ان سب سے، تمام قائدین سے بھی، اور خصوصاً دینی جماعتوں کے، اور زیادہ خصوصاً اہل سنت والجماعت کے قائدین سے گزارش کر رہا ہوں کہ تدبر، تفکر، غور و فکر کریں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ ایسے کرتے کرتے ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں، تجربات ہیں، تجربات کر لیے۔ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1-2 الیکشن جو پہلے لڑے، اس کے بعد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ یہ ہماری جمہوریت جو ہے، یہ ہماری جمہوریت کینسر زدہ ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے جس میں ایک دیانتدار، با کردار، باصلاحیت، قابل اور ذہین آدمی، جس نے کوئی مال نہیں بنایا، رشوت نہیں لی، مال لوٹا نہیں ہے، ایک سائیکل پہ ہے، قوم اس کی ذہانت کو، قوم اس کی دیانتداری کو، قابلیت کو، اس کی سچائی کو ووٹ دینے کی بجائے اس کے مقابلے میں لینڈ کروزر والا اربوں پتی جو ہے اس کو ووٹ دیتی ہے۔ تو یہ پھر ماتم ہی کیا جا سکتا نا اس قوم کے ذہن کا، اگر قوم دیتی ہے۔ تو اگر قوم نہیں دیتی، قوم ووٹ کہیں اور ڈالتی، نتیجہ کچھ اور نکلتا، تو پھر سارے نظام کا ماتم کیا جا سکتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس پہ غور و فکر کریں، اور اس پہ بے شک اپنی رائے سے نوازیں، سوشل میڈیا پہ آپ آ جائیں اور اس پہ بحث مباحثہ چھیڑیں تاکہ اس سے کوئی نتیجہ اچھا اخذ ہو سکے، اور آنے والے الیکشن یا جو بھی حالات ہوں ان سے پہلے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں اور مل کے اکٹھے ہو کے میدان میں نکلیں تاکہ ہماری صلاحیتیں، ہمارے عوام کی محبتیں اور ان کے جذبات جو ہیں وہ ضائع ہونے کی بجائے، مایوسی میں بدلنے کی بجائے امید میں بدل جائیں۔ جب ان کو پتہ ہوگا ہم جو ووٹ ڈال رہے ہیں اس ووٹ کے نتیجے میں ہمیں کوئی 20-50-100 سیٹیں ملیں گی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری سیکولر جماعتیں فارغ ہو جائیں گی، دینی جماعتوں کے لوگ آئیں گے، اور سیکولر جماعتیں اسی لیے ڈرتے ہوئے اس نظام کی طرف، متناسب نمائندگی والے نظام کی طرف نہیں آتی، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اگر یہ نظام آ گیا تو کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا، اور یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ میدان ان کے ہاتھ رہے گا۔ بہرحال میری گزارش اور میری دعوت تو دینی جماعتوں کے قائدین کو ہے کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں، اور کاش کہیں ایسا ہو جائے کہ آپ سب، ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے ایک ایسا لانگ مارچ اور دھرنا کریں کہ وہاں سے، اسلام آباد سے اس وقت اٹھیں جب اس ملک کا نظام چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، ایسا نظام آ جائے جس کے ذریعے
اس وطن عزیز میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے، پھر ہم کہیں گے اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت ہے اور عوام کا حق رائے دہی تسلیم کیا گیا ہے۔